بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک ایسا بابرکت اور ساعتوں والا اللہ رب العزت نے مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہے، تو یقیناً جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اس کے جانے کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملتا ہے کہ آپ اس ماہ کے آنے سے 2 ماہ پہلے تیاری شروع کر دیتے۔ تو اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 عشروں کی صورت میں اپنی رحمتیں نازل کیں۔ پہلا عشرہ حدیث پاک کے مطابق اللہ رب العزت نے رحمتوں کا عشرہ بنا کے بھیجا، دوسرے عشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا، اور تیسرا عشرہ جو کہ اپنے آخری دنوں میں بالکل اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں یقینی بات کہ ہم سے اس ماہ مبارک کی قدر نہ ہو سکی، اور ہم نے یقیناً بہت ساری غفلتیں، بہت ساری کوتاہیاں برتیں۔ تو اب ہم موقع ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہم نے جو بھی اعمال کیے، وہ ہم سے جتنے بھی ہو سکے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں ان اعمال کو قبول کروا لیں۔ اصل بات ہے قبولیت۔ ایک بندہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی نیکیاں کر سکا اس نے کیں، لیکن ان ساری نیکیوں کا مزہ تب ہے جب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں۔ تو اس کی قبولیت کے متعلق تھوڑی سی انشاءاللہ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک کے مطابق جس عمل کے آخر میں استغفار کی کثرت ہو تو اللہ رب العزت اس عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ میں قرآن سے ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب سورۃ النصر نازل فرمائی تو صحابہ کرام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور سب کو یوں لگا کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی نصرت مدد کا وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ تو دو بڑے اعزاز جو تھے وہ اللہ رب العزت نے نصیب فرمائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ جائے آپ کی طرف اللہ رب العزت کی فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو جوک در جوک یا فوج در فوج دین میں داخل ہوتا ہوا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 خوشخبریاں تھیں۔ پہلی خوشخبری یہ کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس عرب کی پوری سلطنت کا بادشاہ بنائیں گے، یعنی گویا کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس اشارے کو پورا بھی کر دکھایا۔ اور دوسری بڑی خوشخبری یہ تھی کہ جب مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا تو ہر خاص و عام لپکتا ہوا اسلام کی طرف ایسے دوڑتا ہوا چلا آئے گا کہ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ جلد سے جلد اس بابرکت دین میں داخل ہو جائے۔ تو یہ 2 بڑی خوشخبریاں تھیں، ایک طرف فتح مکہ اور دوسری طرف مسلمانوں لوگوں کا جوک در جوک مسلمان ہونا۔ تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑی کہ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ہمیں 2 اعزازات سے نوازنے، لیکن سب صحابہ کا معمول یہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی صحابہ کی تو وہ رو رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے فتح کا اعلان کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو تم لوگ صحیح نہیں سمجھے۔ کیا مطلب؟ یقیناً اس میں 2 اعزاز، 2 خوشخبریاں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، لیکن اس کی آخری آیات یہ بتاتی ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہمارے اندر ختم ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری جد و جہد جس مقصد کے لیے تھی وہ مقصد پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے، اور جب کسی کو منزل ملنے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشخبری کا اعلان تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ نے جس طرح سے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور حمد بیان کیجئے، واستغفر اور توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اور بے شک آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارے کو یوں سمجھے کہ گویا کہ اب پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی وہ مبارک تبلیغ کا دورانیہ اس 23 سال کے دور کا اختتام ہے۔ اب آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ اس سارے کام کو چھوڑیے، آپ کا مقصد پورا ہو چکا، آپ اپنے رب کی تسبیح پہ توجہ دیجئے اور آپ استغفار کیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ پچھلے جتنے آپ نے بابرکت اعمال کیے اللہ اس پہ قبولیت کا ٹھپا لگا دے، قبولیت کی مہر لگا دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس سورہ مبارکہ میں اشارہ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کو صحیح سمجھے۔ یقینی بات کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا اس میں پیغام دیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتا دی۔
ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر یقیناً بہت غفلتیں کی۔ پہلا عشرہ جو رحمتوں کا تھا، ہم اللہ سے اس قدر رحمت نہیں مانگ سکے جس قدر ہمارا حق بنتا تھا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، تو یقینی بات ہم نے وہ مغفرت کا پروانہ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور اب یہ تیسرا عشرہ جس کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو ہم کوشش کر لیں کہ ان آخری چند گھڑیوں کے اندر اللہ رب العزت کو منا لیں۔ ہم کوشش کریں کہ رمضان کے اندر جو کچھ بھی ہم نے کیا، قرآن کی جتنی تلاوت ہم سے ہو سکی، رمضان کے جتنے روزے ہم رکھ سکے، رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں جتنی تراویح ہم پڑھ سکے، وہ جو کچھ کیا وہ اللہ کے ہاں قبول کروا لیں۔ اس قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ اسی سورۃ نصر کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور استغفار کی کثرت کا معمول بنائیں، کہ گویا اللہ رب العزت اگر ہم نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور یہ احساس ہمارے اندر ہوگا کہ ہم نے اس بابرکت مہینے کی قدر نہ کی، اللہ رب العزت اس شرمندگی، اس ندامت کی بدولت ہمارے ان تھوڑے تھوڑے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے۔ سو ہم کوشش کریں کہ استغفار کی کثرت کا معمول بنائیں۔ اور ایک اور گزارش جو کرنا چاہوں گا، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ آخری رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس چاند رات کے اندر ہم اپنے آپ کو اعمال سے ہٹا کے غفلت کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اس چاند رات میں، جس رات کو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے نتیجے کی رات بنایا، کیا مطلب کہ اس رات اللہ رب العزت پورے رمضان المبارک میں کی جانے والی نیکیوں کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہم اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو بھی اسی طرح جس طرح پچھلی طاق راتوں کو اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا اجر دے، اس آخری چاند رات کو ہم اس لیے جاگ کے گزاریں، اس لیے اللہ کی منت سماجت کریں، اس لیے توبہ استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے پورے ماہ کے ان اعمال کو قبولیت کی مہر لگا دیں، تاکہ ہم پورے مہینے کے اندر بخشش کا پروانہ لے سکیں۔ اور اس رمضان کا مقصد کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں جو حکم دیا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے متقی بنانے کی کوشش کی، ہمارے اوپر روزوں کی فرضیت اس لیے ہوئی ہم متقی بن جائیں۔ کیا مطلب؟ ہر نیک کام کو کرنا، ہر برے کام سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور جو اس تقویٰ کو اختیار کر لے گا وہ متقی کہلائے گا۔ رمضان المبارک کے ان روزوں نے ہمیں روکے رکھا پورے دن ہماری اپنی خواہشات سے۔ جب اپنی خواہشات سے ہم رکے رہے تو وہ تقوی کی جانب ہمارا پہلا قدم تھا۔ اس رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی کے قریب کر دیا۔ اگر 30 روزے مکمل رکھنے کے بعد ایک بندہ تقوی کے قریب پہنچا ہے اور روزوں کے اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہوا ہے، تو اب اگلی گزارش یہ ہے کہ اس 30 دن کی اس پریکٹس کو، اس دورانیے کو آگے لے کر چلے۔ سال کے باقی 11 مہینے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم چاند رات کا انتظار اس نقطہ نظر سے نہ کریں کہ چاند رات کو ابلیس نہ کھلے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس رات کوشش میں یوں ہوتے ہیں جیسے ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو ہم قید نہ سمجھیں، بلکہ اس رات کو ہم کوشش کریں اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر کے اللہ کو منا لیں، اور یہ اللہ کے سامنے اپنی گزارش رکھیں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے رمضان میں نیکی کی توفیق دی، جس طرح تو نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، جس طرح تو نے رمضان میں نوافل کی توفیق دی، جس طرح تو نے رمضان میں نماز کی پابندی کی توفیق دی، اے اللہ تو قادر مطلق ذات ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، انسانیت کے دل تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پوری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جب چاہے جس طرف پھیر دے۔ ہم اللہ کو منا لیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، تاکہ ہمارا وہ جو تقوی کا دورانیہ وہ بڑھتا ہوا اگلے 11 مہینے تک بھی ہمارا ساتھ دے، ہم باقی پورا سال بھی سروائیو کر سکیں، ہم اللہ رب العزت کے آگے ایسے ہی سجدے کر سکیں، ہم اللہ کے سامنے ایسے ہی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ سکیں، ہم پورے کے پورے سال کو اس رمضان کی طرح گزار سکیں۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان کی آخری گھڑیوں کو قیمتی بنائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کا پہلو بالکل بھی نہ چھوڑیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے ان سارے کے سارے اعمال کو قبول کر لیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس رمضان کی برکتیں، ساعتیں اور بہت فضیلتیں بتائیں، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا
اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کر کے بخشش نہ کروا سکا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا، نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون کون ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو یہ رمضان نصیب ہوگا۔ کوشش کریں اس رمضان المبارک کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنوائیں اور اللہ رب العزت کو منا لیں۔ آخری 1-2 راتیں ہیں، 1-2 دن ہیں، ان میں اللہ رب العزت کو منائیں، اپنی بخشش کی مہر لگوائیں تاکہ اس حدیث پاک کے مطابق ہم اس ہلاکت سے نکل جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور پورے سال کے اندر رمضان المبارک کی طرح ہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے کے سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔